بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے واقعات بیان کریں گے اس اعتبار سے کہ یزید ملعون اور اس کی جو ٹیم تھی تو انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ کتنے جو ہے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہی گئے، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ ابن زیاد جو تھا ملعون، اس کا صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے کیا طرز عمل تھا۔ تو صحابی رسول حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا اس کو نصیحت فرمانا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو نصیحت فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جامع صحیح میں ایک باب باندھا ہے جس کے الفاظ ہیں باب من استرعا رعیت فلم ینصح، یعنی جس کو رعیت کا والی بنایا جائے اور پھر وہ رعیت کی خیر خواہی نہ کرے، فلم ینصح یعنی ان کی خیر خواہی نہ کرے۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عن الحسن ان عبید اللہ بن زیاد عاد معقل بن یسار فی مرضه الذی مات فیہ فقال له معقل انی محدثک حدیثا سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا فلم یحتها بنصیحت لم یجد رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض موت میں ان کی عیادت کے لیے آیا۔ یہ ابن زیاد جو ملعون تھا، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو حق تعالیٰ کی شرعیت کی نگرانی سپرد فرمائے اور پھر وہ پوری طرح ان کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگ سکے گا۔ اور دوسری روایت جو ہے وعن الحسن اتینا معقل بن یسار نعودہ فدخل عبید اللہ بن زیاد فقال له معقل احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت وهو غاش الا حرم اللہ علیہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کے لیے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اتنے میں ابن زیاد ملعون تھا، یہ بھی آ گیا۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمران بھی مسلمانوں کی کسی رعیت کا حاکم ہو اور پھر اس حال میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا، دنیا میں وہ دغا بازی دھوکہ فریب کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اتنا اضافہ اور بھی ہے۔ صحیح مسلم میں اور بھی لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک بہ، اگر میں سمجھتا کہ میری ابھی زندگی باقی ہے تو میں تجھ سے یہ حدیث بیان ہی نہ کرتا۔ اور دوسری روایت میں ہے لولا انی فی الموت لم احدثک بہ، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں موت کے منہ میں ہوں تو یہ حدیث تم سے بیان بھی نہ کرتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں بھی ہے اور کتاب الامارہ میں بھی۔ صحیح مسلم کے ایک طریق میں اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے۔ اس حدیث کو سن کر ابن زیاد حضرت معقل رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا الا کنت حدثتنی ھذا قبل اليوم قال ما حدثتک اولم اکن لاحدثک، یہ حدیث آپ نے مجھ کو آج سے پہلے کیوں بیان نہیں کی؟ فرمایا کہ بس میں نے تم سے بیان نہ کی یا میں تم سے بیان کرنے والا نہ تھا۔ میں ما حدثتک اور لم اکن لاحدثک۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری، یہ جو صحیح بخاری کی شرح اس میں یہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے۔
فرماتے ہیں کہ کان یکشا بطشہ فلما نزل به الموت اراد ان یکف بذالک آخری العبارت۔ یہ جلد 13 صفحہ نمبر 113 پر ہے کہ ابن زیاد بد نہاد جو تھا ملعون، اس کی سخت گرفت سے ڈرتے تھے۔ جب موت کا وقت آ گیا تو چاہا کہ اس طرح ہی مسلمانوں پر سے اس کے شر کو کچھ دفع کیا جائے۔ ابن زیاد ملعون کی حضرت ماقل بن حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی بدتمیزی، اس ابن زیاد ملعون کی۔ یہ حضرت مغفل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یاد رہے کہ ان سے پہلے بھی اسی قبیلے کے ایک دوسرے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس کی تفصیل امام طبرانی رحمۃ اللہ کی المعجم الکبیر کے اندر ایک دوسری سند سے بئی الفاظ مروی ہے۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ عن الحسن قال لما قدم علینا عبید اللہ ابن زیاد امیرا امرہ علینا معاویہ غلاما صفیحا یصف کا دماء صفقا شدیدا وفینا عبداللہ ابن مغفل المزنی فدخل علیہ ذات یوم، یہ لمبی عبارت ہے، آخر الحدیث، یہ فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 113 پر، جس کا ترجمہ یہ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب ہمارے پاس عبید اللہ بن زیاد امیر بن کر آیا تو اس کو معاویہ نے ہم پر والی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ایک بے وقوف چھوکرا تھا جو نہایت بے دردی سے لوگوں کا خون بہایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں زندہ تھے۔ وہ ایک روز اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمانے لگے کہ جو کچھ میں تمہیں کرتے دیکھ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤ۔ اس نے اس نصیحت پر حضرت ممدوح صحابی رسول اللہ کو یہ جواب دیا کہ تم اس سے منع کرنے میں والے کون ہوتے ہو؟ توبہ نعوذ باللہ، ایک صحابی رسول کو اس طرح کہنا کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ حضرت ممدوح مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ برے سر عام اس بے وقوف کے منہ لگ کر کیا کریں گے؟ فرمایا میرے پاس علم تھا سو مجھے یہ پسند آیا کہ جب تک اس کو برسر عام بیان نہ کر دوں موت کے منہ میں نہ جاؤں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اٹھے مرض الموت نے آپ کو آ لیا۔ اسی بیماری میں ابن زیاد ملعون بھی آپ کی عیادت کے لیے آیا اور آپ نے اسی مضمون کی حدیث اس کو بیان کی جو اس باب میں مذکور ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ ابن زیاد جو تھا بدنہاد ملعون، اس کی حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بدتمیزی۔ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون کو نہایت نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہا تو اس بدنہاد نے بجائے اس کے کہ ان کی نصیحت کا کچھ اثر لیتا الٹا ان کا مذاق اڑانا اس نے شروع کر دیا۔ واقعہ حسب ذائل ہے۔ ان عائض بن عمر وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی عبید اللہ بن زیاد فقال ای بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعاء الحطمہ فایاک ان تکون منہم۔ تو یہ الی آخر الحدیث مبارک۔ فقال له اجلس قائما انت من نخالہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال وهل كانت لهم نخالہ انما كانت النخالہ بعدهم وفی غیرہم او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے ابن زیاد بدنہاد کے پاس آ کر فرمایا کہ بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے حکمرانوں میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کو پیس مارے، تو تم اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے سے بچتے رہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا بڑے میاں بیٹھ جاؤ، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بوسی ہوا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ جواب سن کر حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی بوسی تھی، بوسی تو بعد میں آنے والوں میں ہے اور ان میں کے جو صحابی نہیں ہیں، یعنی انما کانت النخالہ بعدہم، ان کے بعد آنے والوں میں ہے، وفی غیرہم، اور جو صحابہ کرام نہیں ہیں ان میں۔ یہ جلد 2 صفحہ نمبر 122 میں، اور یہ فتح الباری کی جلد 2 میں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ابن زیاد تھا ملعون، اس کا حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا ان صحابی رسول کا بھی اس نے نعوذ باللہ مذاق اڑایا۔ تو اسی نوع کا ایک اور واقعہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ منقول ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبد السلام ابن ابی حازم ابو طالوت قال شہدت
ابا برزہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد فحدثنی فلان سماه مسلم وكان في السماء قال فلما رآه عبید اللہ قال ان تو یہ ساری عبارت آ رہی ہے، اور یہ اگر آپ نے عبارت دیکھنی ہو تو کتاب السنہ باب فی الحوض کے اندر ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم سے مسلم ابن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں ابو طالوت عبدالسلام ابن ابی حازم نے بتلایا کہ میں اس وقت موجود تھا جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد ملعون کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ مجھ سے فلاں صاحب نے بیان کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ مسلم نے تو ان کا نام بھی بیان کیا تھا، مگر میرے ذہن سے اتر گیا جو اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی نظر حضرت پر پڑی تو کہنے لگا، لو یہ تمہارا محمدی ٹھگنا موٹا آ گیا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو شیخ حضرت نے اس کی بات سمجھی تو فرمانے لگے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس قوم کے وجود میں آنے تک باقی رہوں گا کہ جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائے گی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اب عبید اللہ نے بات بدل کر، یعنی اس ابن زیاد نے بات بدل کر ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے، باعث عیب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے آپ کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ آپ سے حوض کے بارے میں سوال کروں کہ کیا آپ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، جو حوض کا انکار کرے اللہ تعالیٰ اس کو حوض سے کچھ نہ پلائے۔ اس کے بعد آپ غصہ کی حالت میں اس کے پاس سے چلے گئے۔ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ نے فرمایا، نام لا مرہ ولا اثنین ولا ثلاثہ ولا اربع ولا خمسہ، یعنی کئی مرتبہ سنا، من کذب بھی، جو اس کو جھٹلائے حوض کو، فلا سقاء اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہ پلائے اس حوض سے، ثم خرج مغضبا، غصے کی حالت میں آپ وہاں سے چلے گئے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ بذل المجہود فی حل ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ ابن زیاد یہ جو ملعون تھا یہ فساق میں سے تھا، اس لیے اس نے بطور تمسخر آپ کو دحدا یعنی ٹھگنا موٹا کہا تھا، مگر آپ نے اپنے بارے میں تو اس کے اس طنز پر التفات نہ فرمایا، البتہ اس نے محمدی کہہ کر جو آپ کا مذاق اڑایا اس پر آپ کو غصہ آ گیا، کیونکہ اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی اہانت نکلتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہ ابن زیاد ملعون اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توبہ نعوذ باللہ توہین کی، تو یہ ایسے بدبخت تھے، یہ یزیدی ٹولہ۔ یہ تھا ابن زیاد ملعون کا طرز عمل صحابہ کرام کے ساتھ، اور عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جو ظلم و ستم ڈھایا وہ معلوم خاص و عام ہے، ہر خاص و عام کے ساتھ کو تو جو ہے وہ پتہ ہے، معلوم ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم مزید آپ کے سامنے جو ہے واقعات کچھ رکھیں گے۔ ایک بات اور بتلا کے ہم انشاءاللہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابن زیاد ملعون تھا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یزید ملعون اور ابن زیاد اور یہ جو ملعون جتنے تھے انہوں نے مدینہ طیبہ پر بھی فوج کشی کی ہے، تو نعوذ باللہ مدینہ منورہ کی بھی توہین کرنے والے یہ تو یزید ملعون نے 63 ہجری کے اندر حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج بھیج کر مدینہ پاک کی حرمت کو جس طرح خاک میں ملایا اور اہل مدینہ پر جو ظلم ستم ڈھایا، تاریخ اسلام کا ایک الگ خون چکا باب ہے جس میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچے صحابہ کرام اور تابعین نظام کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ 10,000 مدینہ طیبہ کی پاک دامن صحابیات جو ہے ان کی نعوذ باللہ عصمت دری کی گئی، تو یہ اس یزید ملعون اور اس کے ٹولے کے دور کے اندر یہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ واقع حرہ از اشنا شنائے است کہ در زمان یزید واقع شدہ، فقط ذکرناہ فی تاریخ مدینہ، یہ جلد 7 صفحہ نمبر 656 پر، اور استنبول سے یہ طبع ہوئی کتاب، کہ حرہ کا واقعہ یزید ملعون کے زمانے میں بہت ہی برے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے تاریخ مدینہ میں بیان کیا ہے۔ بیرون مدینہ منورہ مشرقی جانب جو سنگسکاتی علاقہ ہے، سنگستانی یعنی پتھریلا، جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھر ہیں، وہ مقام حرہ کہلاتا ہے۔ اس کو حرہ واقم بھی کہا جاتا ہے۔ واقم ایک شخص کا نام تھا
جو زمانہ قدیم میں یہاں آ کر رہ پڑا تھا۔ اسی مقام پر انصار مدینہ اور یزیدی ملعون لشکر کے مابین جنگ ہوئی تھی، جو جنگ حرہ کہلاتی ہے۔ تو واقعہ حرہ مزید ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔